نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رپیٹ ختم کر دیں، یہ بعد میں آواز آتی ہے اس کو ختم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں ہم موجود ہیں. آج کی جو ہماری اس نشست کا موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہمارے بہت سے جو کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں، پہلے سے تصورات بنے ہوئے ہیں، ان میں یہ کچھ تبدیلی کرنے کے لیے بھی اہم ہے. اور پھر ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں، جو ہم اپنے معمولات سمجھ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروباری زندگی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے معمولات ہیں ہمارے، وہ ہمارا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، کسی گھر والوں کے ساتھ معاملات ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، کسی سے ملنا، کسی سے بات کرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، یہ جتنے اعمال ہیں، جتنے بھی ہماری اپنی ذات سے متعلقہ کام ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارا صفائی ستھرائی کا معمول ہے، ہمارے کپڑے پہننے کا معمول ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے جو ہماری اپنی ذات سے متعلق کام ہیں، ان کاموں کے لیے بھی یہ ہماری سمت متعین کر دے گی یہ گفتگو جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے. سورہ الزمر کی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. فاعبد اللہ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے. ہماری جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے وہ اخلاص ہے، نیت اور عمل میں اخلاص ہے. اب اس آیت مبارکہ میں براہ راست مخاطب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جا رہا ہے، اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور حضور کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے محبوب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. حق کے ساتھ نازل کیا ہے کا معنی کیا ہے کہ جو اس کتاب میں ہے وہ بھی 100% حق ہے، اور یہ کتاب خود حق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے.
اس میں وہ قرآن مجید نے آغاز میں یہ بات فرما دی ہے کہ لا ریب فی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ کتاب اتنی واضح، اتنی کلیئر ہے اور اپنے بیان میں بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں جس سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، یہ ہر مسئلے کو بالکل کھول کر 2 + 2 4 میں بیان کر دینے والی۔ اب مخاطب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے پہلی مرتبہ میں کہ فاعبد اللہ، محبوب آپ اللہ کی عبادت کیجئے مخلصا لہ الدین، اور وہ جو اللہ کی عبادت ہے وہ بالکل خالص اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ کیجیے۔ لیکن یہاں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، واحد مذکر حاضر کے صیغے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی اکیلے شخص کو مخاطب کر کے بات کی جائے، اس کو معین شخص ہو۔ ایک ہے کہ ہم کسی اجتماع کے اندر بات کر رہے ہیں، اس میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، جب کثیر تعداد میں اگر میں کہوں کہ آپ سب سے میں بات کر رہا ہوں تو آپ سب اس میں مخاطب ہیں، لیکن اگر میں آپ میں سے کسی ایک کو مخاطب کروں تو یہ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کہ یہ بات آپ سب کے لیے نہیں ہے، فقط اس ایک شخص کے لیے ہے۔ یعنی ہم میں سے ہم کسی ایک معین شخص سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ایسا کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک کے لیے ہر فرد جب قرآن مجید کو براہ راست خود پڑھ رہا ہوگا تو یہ جو جب یہ مقام ایسا آئے گا جہاں پہ واحد مذکر حاضر کے صیغے سے اللہ مخاطب کر کے حکم دیتا ہے تو اس شخص کو محسوس ہو کہ گویا یہ حکم اللہ رب العزت براہ راست مجھے مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یہ بات میرے لیے کہی گئی ہے، یہ بات صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے لیے یہ بات مجھے مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، تو اللہ کی عبادت بالکل خالص ہو کر کیا کر۔ اب یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے اور وہ ہے عبادت، اطاعت اور بندگی۔ ہم جب لفظ عبادت عام طور پر بولتے ہیں تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں اس سے کیا آتا ہے؟ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اس سے کیا آتا ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی کام اگر کریں تو ہمارے خیال میں یہی کام عبادت ہے، جبکہ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن مجید میں دیگر مقامات میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی لہ الدین کا لفظ ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ جو عبادت کا مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، عام طور پر، یعنی اس میں صرف میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں اوورآل پوری سوسائٹی کی، معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم عمومی طور پر یہ کانسیپٹ عبادت کا سمجھتے ہیں کہ جس سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ عبادات ہیں، نوافل پڑھ لیے، روزہ رکھ لیا، کوئی نیکی کا کام کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا عبادت ہے۔ یہ جو اتنا پورشن ہے عبادت کا، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں۔ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ اسلام یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارا دین ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اسلام ہمارا کیا ہے؟ مذہب ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے۔ یہ چلیں اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے تو میرا سوال ہے کہ پھر ہمارا دین کیا ہے؟ یعنی مذہب تو ہمارا اسلام ہو گیا، تو پھر ہمارا دین کیا ہے؟ مطلب آپ دیں، جواب دیں، کوئی بھی دوست دے دیں کہ ہمارا دین کیا ہوگا پھر؟ تو پھر ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب بھی اسلام ہے اور ہمارا، یہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔
اسلام ایک دین کا نام ہے، اسلام مذہب کا نام نہیں ہے۔ یہ آج پکا کر لیں اس کو اپنے ذہن کے اندر۔ زندگی میں جب کبھی بھی ہم سے کوئی سوال کرے تو اپنے بچوں کو بھی ہم یہی پڑھائیں اور سکھائیں۔ کتابوں میں اگر بچے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو کریکٹ کروا دیں، ہمیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اس کا جواب۔ یعنی زندگی میں ہم سے اب آئندہ آج کے بعد کوئی بھی شخص یہ سوال کرتا اور پوچھتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس کا جواب میں بعد میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے تو آپ کہیں میرا مذہب اسلام نہیں ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام نہیں ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی پھر ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو سنیے، ہمارا مذہب حنفیت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حنفی ہیں فقہی طور پر، تو ہمارا فقہی مذہب حنفی ہے۔ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ تو اس کو یوں سمجھے کہ یہ دین اوپر ہے۔ دین کیا ہے؟ اوپر۔ دین ایک بڑی عمارت کا نام ہے دین، اور مذہب اس کے ایک چھوٹے سے کمرے کا نام ہے۔ اس پوری عمارت میں سے، جیسے اس پوری مسجد میں یہ ایک حجرہ بنا ہوا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، تو اسی طرح یہ جو پوری دین کی عمارت ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اس دین کی عمارت میں سے ایک چھوٹے سے پورشن کا نام مذہب ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ہماری، جن کو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذہب ہے۔ تو اتنا کچھ تو صرف عبادت نہیں ہو سکتا، صرف اتنے اعمال کا نام عبادت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم نے دین عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو دن میں صرف 5 مرتبہ نماز پڑھیں اور 24 گھنٹے ہیں، اور 5 اگر نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کا اگر کل وقت ہم نکال لیں، کل وقت نکالیں، تو وہ ٹوٹل 50 سے 45 منٹ بنتے ہیں۔ ٹوٹل وقت ساری نمازوں کا ملا کے، یعنی فجر کی نماز ہے وہ 10 سے 15 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، میکسیمم ایوریج آپ اس کے 12 منٹ لگا دیں۔ ظہر کی نماز ہے 15 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، عصر کی نماز 7 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ 15 صبح کی، 15 ظہر کی، تو آدھا گھنٹہ 7، ویسے 5 منٹ میں بھی فرض پڑے جاتے ہیں عصر کے، ہم سنتیں ملا کے اس کو 7 منٹ کر لیتے ہیں، تو 37 منٹ یہ ہو گئے۔ اور مغرب کی 10 منٹ میں اگر پڑھ لیں تو 37 اور 10 47، اور عشاء کی نماز اگلے 13 منٹ میں وہ پڑھ لیں، تو ٹوٹل 1 گھنٹہ ہمارا صرف نمازوں پر صرف ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر روزے کو ہم کہتے ہیں کہ روزے رکھنا عبادت ہے، تو وہ تو سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، 365 دن ہیں، اور ان میں سے صرف 30 دن ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو ہم نے ساری پورا سال کمایا ہے اور خرچ بھی کیا ہے، لیکن زکوٰۃ پورے سال میں 1 مرتبہ ہے، اور حج پھر پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے۔ تو کیا اتنا ہی کام کرنا عبادت ہے؟ نہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ مذہب کا پورشن ہے۔ یہ کیا پورشن ہے؟ مذہب کا پورشن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، وہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام۔ تو قرآن مجید کو بھی اگر ہم دیکھیں اور احادیث کو بھی دیکھیں، تو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ مذہب کا لفظ استعمال، مذہب عربی لغت کے اندر یہ ذہابہ سے ہے، چلنے کے اس کو کہتے ہیں جانا، جانے کو ذہابہ کہتے ہیں۔ تو مذہب جس راستے پر چلا جائے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ ہمارا مذہب حنفی ہے، معنی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کا جو ہمارا راستہ اور طریقہ ہے وہ حنفی سکول آف تھاٹ سے ہے، اس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم جو فقہی احکام ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے، روزے کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، جتنے اس طرح کے فقہی احکام کے مسائل ہیں، اس میں رہنمائی ہم
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیتے ہیں تو ہمارا فقہی مذہب حنفی ہے، ویسے ہم کیا ہیں؟ مسلمان، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ بات آپ سب احباب کو کلیئر ہوگی آج کہ ہمارا اسلام ہمارا کیا ہے؟ اونچی بات میں سب احباب بولے، اسلام ہمارا کیا ہے؟ دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا فوکس صرف چند چیزوں پر رہ جائے۔ اب آئیے کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اس عمل کا نام ہے کہ زندگی کا ہر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، ہر کام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہر کام جو ہم اپنی ذات سے متعلق کرتے ہیں، ذاتی حیثیت میں یا بحیثیت معاشرہ سارے افراد مل کر کرتے ہیں، ان سارے کاموں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ان سارے کاموں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الزمر کی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے دین کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بالکل مخلص اور بالکل خالص ہو جاؤ۔ معنی کیا ہے؟ آئیے اب اس سفر پر چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کس شے کا نام ہے۔ عبادت میں نے عرض کیا ہے کہ فقط اتنے عمل کا نام عبادت نہیں کہ جو ہم نے گن دی ہیں پہلے، نماز، روزہ، حج، زکات، بلکہ مؤمن اور مسلمان جس نے اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لایا، تو ایمان لانے کے بعد اس کی زندگی کا ہر عمل وہ عبادت ہوتا ہے، چاہے وہ بول رہا ہے، چاہے وہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ اٹھ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اپنا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو زندگی کا ہر کام وہ جو اس کا اپنا عمل ہے، یعنی سونا ہم نے اپنے لیے ہے، کھانا ہم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہے، جاب، کاروبار ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، لیکن ہمارا ہر کام اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور وہ کس چیز سے بن جاتا ہے؟ وہ اسی چیز سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ، کہ اللہ کی جب تم عبادت کرو تو کس طرح کرو؟ مخلص اللہ الدین، بالکل خالص ہو کر کرو۔ اور اس چیز کو کہتے ہیں نیت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک صرف اور صرف اعمال، انما کلمہ حصر ہے، فرمایا اعمال کا دار و مدار اور کسی چیز پر نہیں ہے، صرف نیت پر ہے، صرف نیت پر ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص وہ ہجرت کرتا ہے اور اس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس کی نیت تھی، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا تو کیونکہ دنیا کے لیے اس نے ہجرت کی تو فرمایا اس کا اجر دنیا ہے۔ کسی نے کسی عورت کی خاطر ہجرت کی، اس سے نکاح کرنے کی خاطر، تو یہ اس کا اجر ہے۔ اور کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے اجر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ ہم اس عمل کو سمجھیں اور اس عمل کی طرف ہم توجہ دیں کہ یہ جو نیت ہے یہ ہمارے ہر عمل کو ڈیفائن کر رہی ہے، ہمارے ہر کام کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے بولنا ہے، کسی کی طرف دیکھنا ہے، کسی کی طرف چل کر جانا ہے، کسی سے کاروباری معاملہ کرنا ہے، سونا، اٹھنا، جاگنا، یہ سارے کام جو ہم گن چکے ہیں، اس میں صرف ایک نیت ایڈ کرنے کی دیر ہے، صرف ایک نیت ایڈ کرنے کی دیر ہے۔ اب آئیے ہم اس کو لے لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص
وہ شہادت کی خالص نیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، تو حضور نے فرمایا اگر وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر سویا ہوا اور گھر میں سوئے ہوئے اسے موت حالت ایمان میں آ جائے، اللہ رب العزت اس کو شہیدوں میں شمار فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے روز سونا ہوتا ہے، گھر جا کے رات کو سونا ہے، ہم نے اپنے لیے سونا ہے کہ نیند پوری کرنی ہے، تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے، تو عمل ہمارا اپنا ہے، کام ہمارا اپنا ہے، لیکن اس تھکاوٹ کو دور کرنے سے پہلے ہم جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حضور کا عمل مبارک ہے سونے کا، جو حضور کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہم نے اس انداز میں سونا ہے، لیٹنا ہے تو دائیں کروٹ لے کر لیٹنا ہے، یہ دعا پڑھ کر لیٹنا ہے۔ تو اب نیند ہم اپنے لیے پوری کر رہے ہیں، سو ہم اپنے لیے رہے ہیں، لیکن یہ سونا، یہ بھی جتنی دیر ہم سوئیں گے اتنی دیر کا سونا یہ عبادت لکھا جائے اور اس پر اجر لکھا جائے۔ پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہیں ہم، اور کھانا ہم کچھ بھی کھائیں، اس میں کوئی پابندی، حلال طیب چیزیں جس کو قرآن نے کہا ہے کلو وشربو، کہ کھاؤ اور پیو، اور حلال اور طیب چیزوں میں سے کھاؤ پیو۔ تو وہ جو حلال اور طیب کھانا ہے وہ ہم چاہے پیزا کھائیں، چاہے ہم برگر کھائیں، چاہے ہم بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں، کڑھائی کھائیں، باربیکیو، کچھ بھی کھائیں، ہم کھانا ہمارا اپنا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن اس کو کھانے سے پہلے ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اختیار کیا، ہم نے اس سے پہلے ہاتھ دھو لیے، اس سے ہم نے پہلے کلی کر لی، کھانے سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کا نام لے لیا، اور اس کے ساتھ اب فقط اتنا عمل ہے کہ کھانا ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں اور اپنی پسند کا کھانا کھا رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ ہم اپنے شوق سے گئے کسی ریسٹورنٹ پر، ہم نے وہاں پہ پیزا آرڈر کیا، باربیکیو لیا، اپنی خواہش کے مطابق عمل کیا، لیکن وہ جو کھانا ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہش کا کھا رہے ہیں، اس کو کھانے سے پہلے فقط ایک نیت ایڈ کر دی، یہ سنت کا عمل ایڈ کر دیا، اور اس کے ساتھ نیت اللہ رب العزت کی کر لی کہ مولا تیرے دیے ہوئے رزق میں سے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اس سے مجھے طاقت حاصل ہوگی، میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہو کر عبادت کروں گا۔ کھانا اپنی خواہش سے اپنی مرضی کا کھایا، لیکن وہ کھانا بھی اللہ کی عبادت بن گیا۔ اب آگے چلیں، کپڑے ہم نے لیے، ہم نے کپڑے خرید کر اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے سلائی کروائے، اور کپڑے سلائی کروا کر ہم نے پہننے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے کیونکہ ہم نے اپنا بدن ڈھانپنا ہے، لیکن ڈھانپتے ہوئے فقط ایک نیت ایڈ کر دی کہ جب کپڑے لیے تو مولا میں اس نیت سے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے تیرا دین چنا ہے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، تو مولا تیرے حکم میں یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھیں، اس کو ننگا نہ رکھیں، تو میں اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کہ تیرا حکم ہے اس نیت سے کپڑے خرید رہا ہوں اور سلوا رہا ہوں۔ ہمارا کپڑا پہننا بھی اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے نیت کی طاقت، نیت کی طاقت، اور یعنی ہمارا ہر عمل، ہم نے کسی کو دیکھا ہے، کسی کی طرف دیکھا ہے، اب دیکھنے میں ہماری کئی حالتیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی کو غصے سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر دل میں جلن محسوس کر رہے ہیں، کسی کو دیکھا ہے دل میں کوئی خیال آیا، ہم نے اس کو فقط دیکھا ہے۔ اب ایک کام ہے جو انسان غیر محسوس انداز میں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہم چلتے پھرتے نظر دوڑا رہے ہوتے، لیکن اس دیکھنے میں ہم نے تھوڑی سی احتیاط شامل کر لی، احتیاط یہ شامل کر لی کہ جس کو دیکھا اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، پیار کی نگاہ سے دیکھا، جس شے کو دیکھا اس کے لیے
دل کے اندر کوئی غلط خیال شامل نہ ہوا، کسی شخص کی، نہ فرد کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی انسان ہے، مرد ہے، اس کی طرف ہم نے دیکھا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر غصے کے جذبات نہ آئے، ہم نے اس کے لیے کوئی نیگیٹو، کوئی منفی بات نہ سوچی اس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ ہمارا دیکھنا بھی اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے منفی خیال آیا، اس کو رد کیا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کی طرف جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے دل میں منفی غلط خیال نہیں ہونا چاہیے، وہ دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اچھا، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے؟ یعنی جو نہیں دیکھنا، اب اس طرف توجہ چلی گئی کہ یہ مولا کا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس شے کو نہیں دیکھنا تھا، ادھر سے نگاہ ہٹا لی تو یہ بھی عبادت بن گئی۔ کسی کو کچھ کہنا تھا، بات کرنی تھی کسی کے ساتھ، ہم روزمرہ کی آپ دیکھیں کتنی عام سی بات ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اس کو بلانا ہے، لیکن بلانے کے اب کئی طریقے ہیں کہ ہم کسی کو بلائیں اور اس کو بلاتے ہوئے کسی غلط لفظ سے پکار کر اس کو بلائیں، کسی غلط نام سے اس کو بلائیں، تو یہ بلانا عمل تھا لیکن ہماری توجہ نہیں گئی، ہماری توجہ یہ تھی کہ میں نے تو اس کو بلانا تھا، میں اس کو کچھ بھی کہہ کر بلا سکتا ہوں، لیکن وہ غلط الفاظ سے اور غلط کلمات سے بلانے سے وہ بلانا گناہ میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اسی کو الٹ کر لیا کہ کسی کو بلایا، خیال یہ ہے کہ مولا ہے تیرا بندہ، میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کو اس کے نام سے بلایا جائے، اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکارا اور بلایا جائے، اور اس کو اگر بلایا جائے تو دل میں حقارت نہ ہو، اس کے لیے اپنے لیے تکبر نہ ہو کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم ہوٹلز وغیرہ پر جاتے ہیں، ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں، ہم وہاں تھوڑے صاف بن کر رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے والے ریسٹورنٹ پر، یہ جو بیرے ہیں، ویٹرز ہیں، یہ ان کا تو کام ہے ہماری خدمت کرنا، سروس کرنا، یہ تو رکھے اس لیے گئے ہیں۔ تو ہم اب یہ دیکھیے یہاں ہمارا دھیان نہیں جا رہا ہوتا اس کام کی طرف، یعنی یہ غیر محسوس عمل ہے، ہم وہاں بیٹھ کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی، لیکن ہمارے کہیں اگر اب خیال کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہوگا کہ ایسا ہم کر جاتے ہیں کہ ہم جب ان کو بلاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں وہاں پر تو ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ آئے اور میرے سامنے بڑی تمیز کے ساتھ یہ بیٹھ کر بات کرے، اور میں نے اس سے صاف بن کر بات کرنی ہے کیونکہ میں تو یہاں پر آیا ہوں کھانا کھانے کے لیے، یہ تو ویٹر ہے، یہ تو سروس کے لیے ہے، تو باہر طور میں اس کو کیوں اچھے انداز میں بلاؤں اور پکاروں، اور یا چلے اچھے انداز میں بلا بھی لیا ہے تو لیکن دل کے کہیں نہا خانے کے اندر تھوڑی سی چھپی ہوئی خفیف سا ہلکا سا کبر آ جاتا ہے، یعنی جس میں اپنا آپ ہمیں تھوڑا بڑا محسوس ہوتا ہے، اس سے یہ فقط اتنا کام کرنا یہ گناہ میں لکھا جائے، اور اس خیال پر دھیان دے دینا کہ یہ جو خیال دل میں پیدا ہوا ہے، میں نے کیوں اپنے آپ کو ایسا فیل کیا کہ میں اس سے کہیں بہتر ہوں، کس اعتبار سے بہتر ہوں، میں بھی کہیں نہ کہیں جاب کرتا ہوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، وہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے، وہ اپنا گھر چلانے کے لیے یہ سروس کا کام کر رہا ہے، وہ سروس کا کام کرنے کے لیے ہم اس سے بڑے یا اس سے چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا، یہ تکریم کا لفظ آیا ہے، اکرمکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت و تکریم والا صرف وہی ہے جو اس کے ہاں تقوی زیادہ اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کس بلا کا نام ہے؟ اب سوال کریں، ہم یہ لفظ تو سنتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں، تو سوال یہ ہے کہ یہ تقوی ہے کس شے کا نام؟ کبھی ہماری توجہ گئی اس طرف؟ یہ جو میں آپ سے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کو بلاتے ہوئے دل میں کبر کا نہ آنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں،
وہ جو کھانا، وہ جتنی باتیں میں نے پہلے کی کہ کب کپڑا پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، کسی کو بلانا ہے، کسی کو دیکھنا ہے، وہ یہ سارے کام کرتے ہوئے نیت اللہ کی طرف ہو جائے اور کسی کے لیے دل میں برا خیال نہ آئے، کسی کو حقیر نہ جانا، کبر نہ آئے، دل میں غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، کہیں کسی موقع کے اوپر خود کو کسی سے بہتر نہ جانا، اللہ کے حضور خود کو حقیر جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ اس شے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کسی الگ سے کسی شے کا نام نہیں ہے کہ کوئی خاص کام کرے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ اسی شے کا نام ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں دھیان دل پر رہے اور نیت اللہ کی طرف رہے، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دھیان دل کی طرف رہے یعنی دل کا خیال کدھر جا رہا ہے۔ میں بڑی آپ سے چھوٹی سی ایک بڑی باریک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ اس طرح کے ہیں، یہ بات میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اوورآل پورے معاشرے میں ہماری اس نہج کے اوپر کبھی تربیت نہیں ہوتی، کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوتی، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، ہمیں بھی ہمارے اساتذہ نے یہ چیزیں پڑھائیں اور بتائیں، اور یہ چیزیں ٹریننگ سے ہی آتی ہیں، مسلسل ٹریننگ سے، کسی کے پاس رہنے سے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا، ہمیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جوڑا، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے اس نہج کے اوپر تربیت کی۔ میں یہ بات آپ کو علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی اس عمر میں یہاں تک میں پہنچا ہوں، دنیا میں کسی دوسرے فرد سے اس موضوع پر گفتگو سنی ہی نہیں کہ کبھی کسی نے اس طرف اس موضوع پر بھی توجہ دلائی کہ یہ کام ہم نے زندگی میں نہیں بھی کرنے ہوتے۔ اس کے اوپر ان کی گفتگو کی ایک پوری سیریز ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت القلوب، دل کی طہارت، یعنی ہم ایک ظاہری طہارت ہے، وضو کر لیتے ہیں، غسل کر، یہ دل، یہ ظاہر کی طہارت۔ ایک ہے طہارت القلوب، دل کی طہارت کیا ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ دل میں آنے والے ہر خیال کے اوپر دھیان رہے کہ یہ خیال آ کہاں سے رہا ہے۔ آپ کو میں بڑی پتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو بات میں نے اس سے پہلے شروع کی تھی اسی کو اب جوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک بڑی باریک بات ہے، اور وہ یہ ہے عام طور پر ہمارے جو خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں، ہمیں جو سوچ آتی ہے، دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رویہ کچھ رکھتے ہیں کسی بھی طرح کا، یعنی وہ پلس پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی رویہ ہے، عمومی طور پر ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ یہ جو خیال آیا، یہ جو میں نے بات کہی، یہ جو میں نے کام کیا، یہ میری اپنی سوچ تھی، یہ میری عقل تھی، عقل نے مجھے فہم دیا اور سمجھ دیا کہ میں اس پیرامیٹرز کے اوپر چلوں تو میں فلاں کام کر لوں گا، اس کے ساتھ مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم خود سوچ رہے ہیں، ہم خود سوچ رہے ہیں۔ آئیے اس پر قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو شیطان ہے، فرمایا یہ تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے جسم میں اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور چلتا ہے، اور جب چلتا ہے تو پھر اس کو وہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی کہ فلاں شخص کے ساتھ میں نے ملنا ہے، ہم اپنی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے پیرامیٹرز کے اوپر عقل پر رکھتے ہوئے، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس کے ساتھ ہم نے اسی طرح ملنا ہے اور ایسے ہی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جائیں گے تو اسی طرح اکڑ کے بات کریں گے، اس کو برے طریقے سے بلائیں گے، اس کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ اللہ وجہ اس کو آپ لے جائیں، جتنی اس کی مثالیں لے لیں، یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے حوالے سے بہتر یہ بات جانتا ہے، ہر مثال کو ذہن میں رکھ لیں۔
وہ یہ جو تصورات اور خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں بھئی دنیا میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ سارے کا سارا شیطان کا عمل درآمد ہوتا ہے، یہ سارے وسوسے، یہ خیالات، یہ تصورات شیطان کے پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا ابھی شیطان بھی یہ کام کرے، اس طرف کبھی سوچ ہی نہیں جاتی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے سوچا تھا، گھر گئے ہیں، میں آپ کو ایک سادی مثال دیتا ہوں، خود ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ گھر جا رہے ہیں اور آگے گھر پہنچتے ہی بیگم نے آگے سے کچھ کہہ دیا، اب نیچرل ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو دبانا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے، اس کو خفا ہونا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو گالم گلوچ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ رویہ پایا بھی جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے کوئی بات اونچی کر دی، اس نے کچھ اور لفظ بول دیے، کچھ کہہ دیا، تو ہم یہ پھر بات بڑھتی جاتی ہے اور بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا یہ ایک طرف اس کو رکھ لیں۔ پھر اسی طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے خاندان میں، فیملی میں، سسرال کی طرف ہے، تو ہم اس کی پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بیوی یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، یہ کہہ سکتی ہے، لیکن ہم نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس پر بھی بیوی کے ساتھ پھر تو طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر ہم پوری وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا شیطان کا پسندیدہ ترین کام یہ ہے کہ وہ دو میاں بیوی میں لڑائی کرا کے جدائی ڈال دے۔ میاں بیوی میں لڑائی کروا کے جدائی ڈال دے، یہ شیطان کا سب سے فیورٹ کام ہے۔ اور قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پہلے پارے کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاں جادو کا ذکر فرمایا نا کہ وہ پرانے دور میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ جادو سیکھا کرتے تھے، تو فرمایا وہ جادو سیکھ کے کیا کرتے تھے، وہ زوجین کے مابین فرق ڈالتے تھے اس کام کے لیے، اور اس کو فرمایا کہ یہ شیطان کا کام۔ اور میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسقوں کی پہلی نشانی یہ ہے يَنْقُضُونَ مَا عَهَدَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو یہ توڑتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اس میں یہ شیطان کی عملداری داخل ہوتی ہے، وہ ہمارے خیالات میں، ہمارے تصورات میں وہ شیطان حائل ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کہاں جاتی ہے؟ وہ گم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے معیار اپنی دنیاوی معاملات کو، دنیاوی پیرامیٹرز کو، دنیاوی سٹینڈرز کو رکھا ہوا ہے، معاشرے کے سٹینڈرز کو رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کو کرتے ہوئے میرے رب نے اور ہمارے آقا نے حکم کیا دیا ہے، آقا علیہ السلام کا اس کا حکم کیا ہے۔ حضور نے اپنے وقت وصال، حضور اپنے مرض الوصال میں تھے، بستر پر تھے، حضور اپنے وصال سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا اسی دن حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں، اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ۔ ایک بڑا مزیدار سا واقعہ آپ کو عرض کر سنیے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفۃ المسلمین تھے آپ کے دور میں، اور یہ بات آپ نے خود حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے فرمائی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کے بعد مدینہ جب آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وہاں مکہ میں ہم مرد
یہ ذرا اوپر ہمارا اپر ہینڈ تھا اور خواتین دب کے رہتی تھیں. یہاں مدینہ میں رواج یہ ہے، یہ الٹ ہے، یہاں کا کلچر ہے، یہاں کی ثقافت ہی ایسی ہے کہ یہاں کی خواتین تھوڑی سی بڑبولی ہیں، یہ بولتی ہیں، آگے سے جواب دیتی ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو ہماری خواتین ہیں یہ بھی ان کے ساتھ رہ رہ کر یہی کچھ سیکھ لیں گے اور یہ ایسے کرنا شروع کر دیں گے. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اس بات کی. یہ بات انہوں نے خود شیئر کی، آگے سنیے ہوا کیا اس کا نتیجہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ بن گئے. ایک شخص تھا، اس کی بیوی بہت زیادہ بڑے بولی تھی، بہت زیادہ بولتی، اس کو باتیں سناتی. وہ بیچارہ تنگ آ گیا. ادھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ذہن میں ہے کہ جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ جھگڑا یاد رکھ لیجیے صرف میاں بیوی کا نہیں، جس شخص کے اوپر بھی آپ کو غصہ ہے، جس کے ساتھ بھی آپ کا تو تکرار کرنے پر بات جانا شروع ہو جائے، سمجھ لیں یہاں شیطان داخل ہو چکا ہے. یہ صرف شیطان کا پسندیدہ کام، صرف شیطان کا. دین میں آقا علیہ السلام کی تعلیم میں اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہماری تکرار. اب دین کی تعلیم کو دیکھتے چلے جائیں تو کہیں اس کی گنجائش آتی ہی نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں ایسا موقع آئے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہم جھگڑے کی نوبت پر پہنچ جائیں. وہ گھر سے نکلے اور سوچا کہ جا کے امیر المؤمنین کو شکایت کرتا ہوں، خلیفۃ المسلمین کو، ان سے کہتا ہوں کہ اس کو سمجھائیں، اس کو بات کریں، اس کو حکم دیں، آرڈر دیں. بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے. جب وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچا تو آگے اندر سے سیدنا عمر فاروق کے گھر والوں کی آواز آ رہی تھی اونچی اونچی. اب وہ دروازے پر ایک دفعہ ناک کیا، اس نے ناک کر کے جب اس نے آواز سنی کہ یہ آواز آ رہی ہے تو وہ بیچارہ وہاں سے پلٹ کے چل پڑا. اور دل میں اس کے خیال آیا. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر نکلے، اس کو جاتا دیکھا تو فرمایا کہ شخص رک جاؤ، تم کیوں آئے تھے؟ تو آ کے اس نے عرض کیا، اس نے کہا امیر المؤمنین میں یہ حاجت لے کر آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ کو کہوں کہ میری گھر والی بولتی بہت زیادہ ہے، تو آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا. آگے پہنچا تو آپ کا بھی معاملہ یہی چل رہا ہے. تو کہتا میں نے جن کو شکایت لگانی ہے اور ان کے گھر میں یہ معاملہ ہے تو میں واپس چل پڑا، بھی ان کو شکایت لگانے کا کیا فائدہ ہے، بھی ان کے تو اپنے ہی گھر میں یہ معاملہ ہے. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن. آپ نے فرمایا ہاں تم نے درست دیکھا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھو کیا وہ ہمارے گھر کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا وہ ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا وہ دن بھر ہمارے لیے کام کاج نہیں کرتی؟ وہ کھانا بناتی ہے، گرمی ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، جو بھی معاملہ ہو، تو وہ ہمارا جب اتنا خیال رکھتی ہے تو اگر چند باتیں وہ غصے کی کہہ دے گی تو ہمیں سن لینے میں کیا جاتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی تربیت ہے، یہ ہے حضور کا دین. وہ بات ہم نے نیت کے اخلاص سے شروع کی تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹاپک آ گیا کہ دل میں بھی جو ہمارے خیال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص کے لیے، اس پر توجہ دینی ہوتی ہے کہ میں جب اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگا ہوں تو میری دل کی کیفیت کیا ہے. میں اس کو حقیر جان رہا ہوں، میں اس کو دھوکہ دینے لگا ہوں، میں اس سے جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس کے حوالے سے بری بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ڈھمکان. یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے آتی اور ان کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو رد کر دینا خالص اللہ کے لیے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے ہر کام کو، میں نے جو گفتگو شروع کی تھی یہاں سے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چالنا، ہر عمل اگر اس میں یہ عنصر شامل ہو جائے تو وہ عمل اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتا ہے. ہر عمل کر ہم اپنے لیے رہے ہوتے ہیں، کھا اپنے لیے رہے ہیں، سو اپنے لیے رہے ہیں، جاگ اپنے لیے رہے، لیکن فقط اس میں اخلاص شامل کر دینے، اس میں نیت شامل کر دینے سے وہ عمل ہمارا اپنا عمل ہو، ہماری اپنی ذات کے لیے ہو، فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہو، لیکن وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عبادت لکھا جاتا ہے، اس پر اجر لکھا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ بھی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا ہم پر کرم کیا ہے. ہم پر حضور نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کی نیت کرتا ہے گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے، جب کرتا ہے اس کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے.
اور جب کوئی شخص نیک کام کی نیت کرتا ہے، نیک کام کی، فرمایا جس لمحے نیت کی اسی لمحے نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ کرے یا نہ کرے، کر لے تو فرمایا اس کے کھاتے میں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے نیت کا عمل انسان کی زندگی کے اندر، کہ وہ ہمارے ہر عمل کو درجہ عبادت تک لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔